السلام علیکم سامعین، میں ہوں سدرا آفاق اور میں حاضر ہوئی ہوں یہ دل میرا کی ایپیسوڈ 31 کے ریویو کے ساتھ۔ بوا اور فرحانہ خالہ امان کے گھر پہنچ جاتی ہیں۔ امان نارمل انداز میں ان سے ملتا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے، مگر فرحانہ اس سے کہتی ہیں کہ جھوٹی حیرانی ظاہر نہ کرو امان، تم نے ہی مجھے وہ ای میل نہیں کی تھی، تم ہی چاہتے تھے نا کہ میں یہاں آؤں۔ وہ اینا سے ملتی ہیں۔ اینا فرحانہ خالہ کے گلے رکھ کے روتی ہے۔ امان بوا سے پوچھتا ہے کہ وہ لوگ یہاں کیسے آئے۔ بوا کہتی ہیں کہ وہ سب کچھ جان چکی ہیں کہ وہ کون ہیں۔ بوا امان سے کہتی ہیں کہ میں نے تم پر بھروسہ کیا، تمہارے اور اینا کے رشتے کی حمایت کی، تم نے اینا سے شادی انتقام کے لیے کی ہے جبکہ وہ تو بے قصور ہے۔ امان کہتا ہے کہ میرا بھی کوئی قصور نہیں تھا، میری فیملی کا بھی کوئی قصور نہیں تھا، مگر وہ بے دردی سے قتل کیے گئے تھے، ان کا حساب کون دے گا؟ فرحانہ اینا کو بتاتی ہیں کہ بوا کی وجہ سے وہ اینا کو ڈھونڈ پائیں۔ بوا کو دریا باغ کا پتہ تھا، ورنہ وہ کبھی بھی اینا کو ڈھونڈ نہ پاتی۔ نورالعین حیرانی سے پوچھتی ہے کہ بوا کو دریا باغ کا کیسے پتہ؟ بوا اسی وقت اینا کے پاس پہنچتی ہیں۔ اینا ان سے سوال کرتی ہے کہ کیا امان کی ماما اس کی ماما دوست تھیں؟ امان کی فیملی کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ امان کیوں کہتا ہے کہ اس کے پیرنٹس کو قتل آغا جان نے کیا ہے؟ پہاڑ پہ جو حویلی ہے اس سے اس کا کیا تعلق ہے؟ اسے کیوں لگتا ہے کہ وہ یہاں پہلے آ چکی ہے؟ اس کی ماما کیسے مری تھیں؟ وہ روتے ہوئے بوا سے سوال پر سوال کرتی ہے۔ بوا روتے ہوئے اسے بتاتی ہیں کہ وہ حویلی ان کا گھر تھا، چھٹیوں میں وہ اس کی ماما آغا جان وہاں آتے تھے۔ بوا بتاتی ہیں کہ امان کی ماما اور اس کی ماما دوست تھیں۔ بوا کی خاموشی پر اینا چلاتے ہوئے پوچھتی ہے کہ بوا خاموش نہ رہیں اور اسے بتائیں کہ کیا ہوا تھا، کس نے مارا تھا امان کی فیملی کو۔ بوا کی خاموشی پر اینا پوچھتی ہے آغا جان نے؟ اسے یقین نہیں آتا۔ وہ کہتی ہیں آپ امان کے ساتھ مل گئی ہیں، امان کے ساتھ مل کے میرے آغا جان پر الزام لگا رہی ہیں۔ وہ سب کو جھٹلاتی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ فرحانہ خالہ اس کے پیچھے جاتی ہیں، اسے روکتی ہیں، مگر اینا ان سے ہاتھ چھڑا کے بھاگ جاتی ہے۔ بوا امان سے کہتی ہے کہ اینا کو روکے، اسے اس کی حویلی نہ جانے دے ورنہ وہ مر جائے گی۔ امان کہتا ہے کہ اسے سچ نہ پتہ چلا تو وہ مر جائے گی، اس کی حالت مردوں سے بدتر ہے، اسے پاگل پن کی حالت میں پہنچایا ہے آپ لوگوں نے۔ اینا کو سب سے بڑا نقصان اس کے باپ نے دیا ہے، سچ جان لے گی تو اینا کی بے سکونی دور ہو جائے گی، روز روز کا مرنا تو ختم ہوگا۔ بوا امان کے آگے ہاتھ جوڑتی ہیں کہ وہی اب کچھ کر سکتا ہے۔ امان ان کی حالت دیکھ کے ان کے ساتھ چل پڑتا ہے۔ وہ راستے میں پہنچ کے اینا کو کہتے ہیں کہ وہ اکیلے نہیں جا سکتی، وہ سب اس کے ساتھ چلتے ہیں، مگر اینا امان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیتی ہے۔ امان بوا، عبدالرحمن بابا اور فرحانہ خالہ کو اینا کے ساتھ بھیج دیتا ہے۔ اینا ان کے ساتھ اپنی حویلی پہنچتی ہے۔ اینا ایک فریم کو اٹھاتی ہے، اس میں اپنی فیملی فوٹو دکھتی ہے۔ حویلی میں جگہ جگہ جاتے اسے اپنی اور اپنی ماما کی ساتھ گزرے لمحے یاد آتے ہیں۔ وہ ایک ایک چیز کو حیرت اور شوق سے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ وہ حویلی کی کھڑکی کھول کے باہر جھانکتی ہے تو اسے یاد آتا ہے کہ کیسے اس کی ماما اسے رات کے اندھیرے میں لے کر فرار ہوئی تھیں۔ بوا نے ان کو بھاگنے میں مدد کی تھی، جیسے اس کے سامنے فلم کی طرح یہ سارے منظر چل رہے ہوتے ہیں۔ وہ کھڑکی پر سے کود پڑتی ہے اور اس جانب چل پڑتی ہے جہاں وہ بچپن میں اپنی ماما کے ساتھ بھاگی تھی۔ دوسری جانب فرحانہ اور بوا کو احساس ہوتا ہے کہ اینا حویلی میں موجود نہیں ہے۔ وہ اینا کے لیے فکر مند ہو جاتے ہیں۔ اینا اسی طرح بھاگتی ہوئی ریلوے اسٹیشن پہنچ جاتی ہے۔ اس کو سب یاد آ رہا ہوتا ہے کہ کیسے وہ اور اس کی ماما بچپن میں بھاگتے ہوئے اسٹیشن پہنچے تھے اور پھر علی بخش اور میر فاروق کے دوسرے بندے وہاں پہنچ گئے تھے اور انہوں نے نیلوفر کو گولی مار دی تھی۔ ٹرین کی زوردار آواز پر اینا کانوں پر ہاتھ رکھ لیتی ہے۔ وہ شوق کی کیفیت میں ہوتی ہے، اسے اپنی ماما کی لاش سامنے نظر آتی ہے۔ وہ روتے ہوئے سر انکار میں ہلا رہی ہوتی ہے۔ میر فاروق علی بخش کے ساتھ دریا باغ پہنچتا ہے۔ میر فاروق روتا ہوا چلا رہا ہوتا ہے کہ اس کی بیٹی کو کچھ ہو گیا ہے، اس کی گاڑی کو پہاڑی سے گرا دیا گیا ہے، گاڑی کو آگ لگ رہی ہے۔ علی بخش اس کو خود کو سنبھالنے کا کہتا ہے۔ بوا، عبدالرحمن بابا اور فرحانہ روتے ہوئے اینا کے لیے پریشان ہوتے ہیں۔ ان کو اینا کہیں نہیں مل رہی ہوتی۔ اینا اس جگہ ہاتھ پھیرتی ہے جہاں اس کی ماں کی لاش پڑی تھی۔
اینا صدماتی کیفیت میں وہیں بیٹھ جاتی ہے۔ اگلی قسط میں اینا بوا سے کہتی ہے کہ آپ تو مجھے کہتی تھی کہ آپ میری ماں جیسی ہیں۔ ایسی ہوتی ہے ماں، ساری زندگی مجھ سے جھوٹ بولتی رہیں۔ اینا وہ آخری منظر بھی دیکھ لیتی ہے جس میں اس نے اپنے آغا جان کو نیلوفر کی لاش کو دفناتے دیکھا تھا۔ وہ شدید ترین شوق میں آ جاتی ہے، روتی ہے، چلاتی ہے۔ میر فاروق امان کا گلا دبا رہا ہوتا ہے، اس سے پوچھتا ہے کہ اینا کہاں ہے۔ امان اس سے بتاتا ہے کہ وہ اپنے سمر ہاؤس یعنی حویلی میں ہے اور اپنی مرضی سے گئی ہے۔ میر فاروق شاک رہ جاتا ہے۔ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کریں۔